روحانیت میں جو محنت کرتے تو وہ بھی وقت کے آنے سے پہلے کچھ بات کہہ دیتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، نہ سمجھنے والے بعد میں سانپ گزر جاتا ہے، لکیر پیٹنا شروع ہو جاتے۔ ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں سے ایک نے یوں فرمایا تھا، میں دیکھ رہا ہوں پاکستان بننے سے پہلے کی بات، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب مسلمان تقسیم ہو جائیں گے ہندوستان میں مسلمان کی خیر نہیں ہوگی اور پاکستان میں اسلام کی خیر نہیں ہوگی۔ اب ان کے اس جملے پہ غور کریں نا، کہا ہندوستان میں مسلمان کی خیر نہیں اور پاکستان میں اسلام کی خیر۔ اب تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور صورتحال ابھی واضح نہیں ہو رہی، لیکن کہا جا رہا ہے خطباء کو لکھے لکھائے خطبے دیں گے اور وہ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں گے۔ حکومتی اراکین اس بات کی تردید کر رہے ہیں اور جو حکومت مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ صحیح ہو رہا ہے۔ اور ہم جیسے فقیر جو نہ ایک طرف کے ہیں نہ دوسرے طرف کے، وہ قبل از وقت ایک بات کہہ دیتے ہیں، اور جو لوگ لکھے لکھائے خطبے کی بات کرتے وہ دلیل کے طور پر سعودی عرب کو پیش کر رہے کہ سعودی عرب میں لکھا لکھایا خطبہ ہوتا ہے، خطیب پڑھ لیتا ہے، بہت اچھی بات۔ عرب امارات میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ پہلی بات، سعودی عرب میں نظام بادشاہی ہے، یہاں نظام جمہوری ہے۔ تم بھی بادشاہ لے آؤ، جو مرضی کرو، ایک بات۔ دوسری بات، اصل میں ہم بس اوپری قوم ہے نا، بس وقتی سنا، جوش مارا، جھاگ آئی، بس چلی گئی، بات ختم ہو گئی، دوسرے وقت تھوڑا ہی سوچتے۔ دوسری بات، سعودی عرب میں عدالتوں کے اندر فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہاں چور کا ہاتھ کٹتا ہے، یہاں قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہاں قاتل اگر وقت کا شہزادہ بھی ہو تو اس کا سر بھی قلم کیا جاتا ہے۔ یہاں کسی قاتل کو آج تک پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ اس پہ مجھے مولا روم رحمہ اللہ کی یہ بھی حکایت یاد آ گئی، اختصاراً کہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ ارباب حل و کشاد جو ہوتے ہیں، یہ حکمرانی لوگ، اور جن کو حکمرانی ملتی ہے دنیا میں اللہ دیتے ہیں بطور امتحان کے، تو انہیں چاہیے کہ ہر پہلو پہ غور کرنا چاہیے، دوسرے کو دیکھ کر اپنی چال کو نہیں بدلنا چاہیے۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تو لمبا واقعہ لکھا، میں اختصاراً جو آج کی بات سے متعلق ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، اب یہ بھی یاد اللہ نے دلا دیا۔ لکھتے ہیں کہ ایک دیہاتی علاقہ تھا، وہاں سے ایک عورت شہری علاقے کی طرف چلی گئی اور اس کے کچھ رشتہ دار وہاں رہتے تھے، اپنے خاوند کے ساتھ وہاں گئی تو وہاں کی عورتوں کو جب اس نے دیکھا تو وہ ان کا ایک مخصوص قسم کا لباس تھا، گھاگھرا ٹائپ سے کھلا سا لباس، اور کام کے وقت میں وہ مخصوص انداز میں اس کو ایسے اوپر اٹھا لیتی تاکہ کام کے اندر حرج نہ ہو، اور اس کو کہیں پھنسا دیتی اور کام شروع کر دیتے۔
اس نے دیکھا تو اسے بڑا مزہ آیا، او بڑا زبردست ہے۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد جب اپنے علاقے واپس آئی تو واپس آ کر سارے عزیز و اقارب کی دعوت کی اس نے، کیا وہ سارے جی آ جاؤ، اور کہا میں ایک نئی بات انہیں بتاؤں گی تو میری بھی مجھے جیسے وہ بڑی لگی ہیں، تو ان کو میں آج بڑی باتیں تو بہت، اللہ مولا روم کی قبر کو نور سے بھر دے، عجیب عجیب باتیں لکھی ہے۔ کہتے وہ کہیں گدھے نے پیشاب کر لیا نا، تو اس میں تنکے اڑ رہے تھے، جا رہے تھے، بہ رہے تھے، تو اس میں ایک مکھی آ کر بیٹھی، تو وہ جوش مارے تھے، ساری مکھیوں پر فخر کرے۔ ساری مکھیوں نے کہا یہ کون، کیا فخر ہے تیرا اور کیا بڑائی کر رہی ہے؟ اس نے کہا او میں نے ایک زمانہ تیراکی کا علم سیکھا ہے، لہذا آج تیر رہی ہوں دریا کے اندر۔ تو مکھیوں کو پھر گدھے کا پیشاب دریا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر ساری دعوت پہ جب رشتہ دار عزیز اقارب آ گئے تو اس نے اسی انداز کا گھاگرا وغیرہ پتہ نہیں وہاں سے لائی یا سلایا، بہرحال وہ اس نے ایسے مخصوص انداز میں اٹھایا اور اس کو اوپر ایسے پھنسا دیا، تو نیچے تو کچھ نہیں تھا، انڈیا پاکستان سب کچھ سامنے تھا۔ اب کسی نے آنکھیں جھکائی، کسی نے منہ پہ ہاتھ رکھا، کوئی ہنسا، کوئی کیا ہوا، کسی نے آنکھوں پہ پردہ ڈالا، یہ بے غیرت ہو گئی ہے، تو ہمیں تو کم از کم حیا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو مولا روم رحمت اللہ علیہ سے یہ کہتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر اور ان کے حالات، اب اس نے آدھا کام دیکھا، آدھے کام کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس نے یہ تو دیکھ لیا، انہوں نے لباس کو مخصوص انداز میں اٹھایا اور کہیں پھنسا دیا، لیکن اس کے نیچے بھی تو انہوں نے کچھ پہنا ہوا تھا نا، یہ وہ نیچے دیکھنا بھول گئی، اوپر سے اس نے پہن لیا، اور جب اٹھایا تو پھر ایسے ہی ہمارے حکمران اور جو لوگ بڑے ہیں ہمارے ملک کے، ہم تو ادب کرتے، تعظیم کرتے، لیکن انہیں بھی تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے۔ انہیں بھی چاہیے کہ کسی عقل والے سے پوچھ ہی لے یار یہ کام کرنا ہے کیسے کریں۔